الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان سبحان سبحان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان سبحان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. سبحان سبحان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يا إلهي ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے. عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. عیب پوش خلق
ستارے خطا کا ساتھ ہو یا ساتھ ہو ساقیے کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے جو ہر حامد کا پیارا محمود ہے، اور درود و سلام پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے بے شمار اور لاتعداد مرتبہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان اپنے جلوے لٹا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارے بیان کا موضوع شعبان المعظم کے فضائل ان کے حوالے سے ہے، اس میں روزے رکھنے کے فضائل کیا ہیں اس کے حوالے سے ہے، شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں عند اللہ 12 شہرا، وہ 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ کس دن سے؟ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے دن سے۔ تو جو اسلامی مہینے ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ ان اسلامی مہینوں کی تعداد 12 میں سے 8واں اسلامی مہینہ شعبان المعظم ہے جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ امام غزالی محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو مہینے فضیلت والے ہیں، حرمت والے تو مہینے الگ ہیں نا، وہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے علاوہ ان میں سے بھی کچھ مہینے شامل ہیں جو فضیلت والے مہینے۔ آپ فرماتے ہیں فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم بھی ہے۔ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ یہ شعبون سے نکلا جس کا معنی ہوتا ہے گھاٹی۔ تو جس طرح پہاڑ کے لیے گھاٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی راہ ہوتی ہے، اس کا راستہ ہوتی ہے،
تو اسی طرح فرمایا گیا کہ یہ جو شعبان ہے، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خیر و برکت کی راہ ہے، یہ خیر و برکت کی راہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں صاحب نزہۃ المجالس نے اس روایت کو نقل بھی کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے شعبان کو شعبان کہ اس میں خیر و برکت کے شعبے نکل پڑتے ہیں۔ تو شعبان المعظم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معمبر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شعبان کو اللہ کے حبیب کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، آقا کا مہینہ، سرکار کا مہینہ، ٹھیک ہے، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا الشعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا ایک روایت کے مطابق الرمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ روزے رمضان کے بعد کس مہینے کے رکھنا افضل ہے؟ یعنی رمضان کے روزے رکھنا، رمضان میں عبادات کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا افضل ہے، یعنی رمضان کے بعد، رمضان کے بعد رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، یہ مہینہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اور بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں کہ اس مہینے میں لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ ایسی روزوں سے محبت، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار شعبان سے بڑی محبت کیا کرتے، بڑا پیار تھا سرکار کو شعبان سے، روزے اکثر سرکار روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے روزے رکھنا یہ سنت ہے، یہ شعبان کی فضائل میں سے ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، یہ جو لفظ شعبان ہے اس کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ آپ فرماتے ہیں کہ شین سے مراد یہ ہے شرف، بزرگی، عین سے مراد علو، بلندی، اور با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی، الف سے مراد الفت، نون سے مراد نور ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ 5 نعمتیں، شرف، بزرگی، بلندی، احسان و بھلائی، الفت اور نور، یہ 5 نعمتیں اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ درود و سلام پڑھنے والا مہینہ، اس میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے جسموں کو پاک کر لو، صاف ستھرا کر لو۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ درود و سلام پڑھنے کا بھی مہینہ ہے اور گناہوں کو مٹانے والا بھی مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
وہ 4 راتیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو بھلائی والی راتیں ہیں، جن میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان 4 راتوں میں سے ایک رات اسی مہینے میں موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، اور نمبر 3 15 شعبان المعظم کی رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اور نمبر 4 عرفہ کی رات۔ تو یہ 4 راتیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، بقرہ عید کی رات، اور نمبر 3 15 شعبان المعظم کی رات، اور نمبر 4 عرفہ کی رات۔ تو یہ 4 راتیں ایسی ہیں، ان 4 راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ اسی شعبان المعظم میں آتی ہے۔ اور شعبان المعظم کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے، صحابہ کا ایک اپنا انداز تھا شعبان المعظم کے حوالے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم تشریف لاتا نا تو ایک بڑا جذبہ صحابہ میں دیکھا جاتا، بڑا ولولہ دیکھا جاتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتے، اور وہ مجرم جو جیلوں میں ہوتے، جن کے اوپر حد قائم کرنی ہوتی، ان کو بلایا جاتا اور حد قائم کر دی جاتی، جن کو آزاد کرنا ہوتا ان کو آزاد کر دیا جاتا، جنہوں نے زکوٰۃ نکالنی ہوتی وہ زکوٰۃ نکال دیتے، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دے دیتے، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے یہ تیاری کر لیں اور روزے رکھ لیں۔ جنہوں نے کسی کے پیسے دینے ہوتے، قرض دینا ہوتا، وہ قرض دے دیتے، جنہوں نے کسی سے لینا ہوتا وہ لے لیتے، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ اور کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسی شخصیت کے مالک بھی تھے کہ جیسے ہی رمضان آتا غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے، پورا مہینہ اعتکاف کرتے، اللہ کو راضی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات بجا لاتے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، شعبان المعظم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو 2 حدیثیں بیان کر گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رمضان کے بعد کس کے روزے رکھنے افضل ترین ہے، زیادہ ثواب ہے جن میں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے، اور سرکار اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ ایسا بھی آتا ہے روایتوں میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا مہینے کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ پے در پہ لگاتار سرکار 2 مہینوں کے روزے رکھتے۔ وہ کون سے 2 مہینے ہوتے تھے؟ شعبان المعظم اور رمضان المبارک، ٹھیک ہے۔ اور پھر آج کل کا عجیب و غریب سسٹم ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، تو بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ کئی اس طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیوں ہے کہ نفلی روزوں کے اوپر اتنی فضائل سنائے جاتے ہیں اور اتنی ترجیح انہیں دی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے اسی طرح کا ایک سوال ہوا نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نفلی روزوں سے روکتا ہے نا، وہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے نا مناع للخیر، یہ ایک کافر بد باطن کے بارے میں نازل ہوئی جو بھلائی سے روکنے والا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھلائی سے روکنے والا ہے۔ ہاں جہاں تک کوئی شریعت کا حکم ایسا نہ آئے تو اس وقت تک ہم روک نہیں سکتے۔ ہاں کوئی شریعت کا حکم آ جاتا ہے، حدیث یا کوئی خاص قرآن کی آیت آ جاتی ہے کہ روکنا پڑتا ہے، تو پھر ہم روک سکتے ہیں، نفلی عبادتیں کرنے دیں۔ ہاں کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ اس کو پتا ہے میں شعبان کے روزے رکھوں گا، اتنا کمزور ہو جاؤں گا کہ شعبان کے روزے رکھنے کے بعد پھر رمضان کے روزے نہیں رکھ سکوں گا، شعبان کے روزے اگر میں رکھوں گا تو کمزور اتنا ہو جاؤں گا کہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکوں گا، تو اب شریعت کا حکم اس کے لیے کیا ہے کہ وہ شعبان کے روزے نہ پھر رکھے، پھر رمضان کے رکھے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ نفلی روزے ہیں۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، شعبان المعظم وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے
15 شعبان المعظم کی رات شب برات، کہ جس میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ انہیں بخش دیتا ہے، اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ قبیلہ بنی کلب جو ہے، اس کو حدیث پاک میں کیوں خاص کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ جو بکریاں تھیں نا، وہ قبیلہ بنی کلب کی ہوا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بکری کے بال شمار نہیں ہوتے، اور عرب میں سب سے زیادہ وہ قبیلہ جو بکریاں رکھنے والا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اور اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس سے زیادہ کو بھی معاف کر دے تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ پھر بھی شہنشاہ ہے، اس کے خزانے پھر بھی وسیع ہیں۔ تو وہ مبارک رات جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ تو ہم نے صحابہ کا جذبہ بھی سنا، اب اپنے اندر بھی جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے نا، تو کئی لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں، ایسے غافل طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ اب سوچ و بچار میں لگ جائیں گے، یار اب اس رمضان میں اگر قاری صاحب نے، امام صاحب نے، علامہ صاحب نے پوچھ لیا آپ کیوں نہیں روزے رکھ رہے، تو کون سا بہانہ ہم استعمال کریں گے؟ چلو پیچھے تو گرمیاں تھی، وہ یرکان اور شکر چلتا رہا، اب تو گرمیاں بھی نہیں، اب تو دن بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں، اب کیا بنے گا؟ تو بہرحال ایسا نہیں، بلکہ یہ راستے ڈھونڈیں اور اس طرح کے مواقع کو تلاش کریں کہ یار وہ موقع مجھے مل جائے، وہ دن مل جائے، وہ مہینہ مل جائے، وہ گھڑی مل جائے کہ جس میں میں اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسا ذہن ہونا چاہیے، ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو عبادت سے دور کریں، نہیں، عبادت کے قریب کریں۔ اور یہ تو ایسا مہینہ ہے نا، کہا گیا نا کہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، تلاوت قرآن کرنے کا مہینہ یہ، استغفار کرنے کا مہینہ یہ، اور روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ روزے ان کے رکھنے کی کتنی فضیلت ہے، ایک حدیث پاک تو ایسی بھی آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ کتنا بڑا اور عظیم انعام ہے۔ اور پھر درود و سلام پڑھنے کا یہ مہینہ ہے، ہمیں جب ٹائم ملے، سارا سال ہی پڑھنا چاہیے، بالخصوص اس مہینے میں، میرے آقا کا مہینہ ہے شعبان، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا مہینہ ہے، کثرت سے درود پڑھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو تم میں سے دنیا میں رہ کر میری ذات پر کثرت سے زیادہ درود پڑھے۔ تو یہ مہینہ درود پڑھنے کا بھی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پہ 10 بار درود بھیجتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو احادیث پاک واضح ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں من صلی علیہ فی یوم 50، کہ دن بھر میں جو بندہ 50 مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، صافحت یوم القیامہ، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کرتا، ہینڈ شیک، ہاتھ ملا کر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ملنا، اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو 50 مرتبہ دن میں درود پڑھتا ہے، تو آقا کے مہینے کے صدقے یہ کام بھی کر لیا۔ ہر بندہ ہی چاہتا ہے یار سرکار سے ملاقات ہو جائے، تو میرے آقا نے خود ہی وظیفہ عطا فرما دیا۔ جب سرکار سے ملاقات ہو گئی تو پھر انشاءاللہ بقیہ سارے معاملات سرکار خود ہی سنبھال لیں گے انشاءاللہ، اور کرم نوازی فرمائیں گے انشاءاللہ، سب جو بعد والے حالات ہیں بگڑے ہوئے وہ بھی سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ تو درود و سلام یہ مہینہ جو ہے نا، یہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ بھی ہے، اور پھر تلاوت قرآن یہ کرنے کا آپ جذبہ پیدا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب شعبان المعظم آتا تو صحابہ جو ہے ان کا یہ جذبہ دیکھا جاتا تھا
کہ آپ کی تلاوت قرآن کی جو روٹین ہے وہ بڑھ جاتی، تلاوت قرآن کا جذبہ بڑھ جاتا، شوق بڑھ جاتا۔ ہمیں بھی بڑھانا چاہیے یار۔ آج تک نہیں پڑھا قرآن پاک یا نہیں پڑھتے جو، ان لوگوں کو بھی اب شروع کر لینا چاہیے۔ شعبان المعظم آ گیا، شعبان المعظم آ گیا، اور یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ تراویح پڑھائی جائے گی، انشاءاللہ تراویح میں سارا قرآن سنوں گا۔ نوجوان ہٹے کٹے نوجوان ہوتے ہیں، اور کئی بابے بھی ایسے ہوتے ہیں وہاں بازار میں پورا گھنٹہ کھڑا ہو کے گفتگو کر لیں گے، پورا گھنٹہ، گھنٹے سے بھی اوپر ہو جائے گا، تو جب مسجد میں آئیں گے نا تو کہیں گے قاری صاحب کو یہ حالت دسو آیا کھلوتا نہیں جاتا، صدقے جمع بابا تیری سوچ گلا چوسن دا ٹائم آوے تے کوئی پیر پیڑ نہیں ہوندے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ غیبت کرن دا وقت آوے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، چغل خوریاں دا ٹائم آوے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، مسئلہ بنتا تو مسیح تے یاد ہے بنتا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، سانو بالخصوص نوجوانوں بھی سوچنا چاہیے، نوجوان بھی سوچیں، بوڑھے بھی سوچیں، جو بالغ ہیں ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں رکھنے والے لیکن ہیں بالغ، وہ بھی سوچیں ان میں شوق کیسے پیدا ہوگا۔ ہمیں تلاوت قرآن کرنی چاہیے یار۔ کیا یہ حدیث پاک ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، اچھا شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور ایک مقام پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، فرمایا کہ میری امت کی افضل ترین عبادت جو ہے وہ قرأت قرآن ہے، وہ قرآن کا پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کرتے۔ ہماری صبح کا انداز کیسے ہوتا ہے، شام کا انداز کیسے ہوتا ہے۔ کاش کہ وہ دن آ جائیں، وہ لمحے آ جائیں، وہ صبح آ جائے، وہ شام آ جائے کہ جس میں ہر صبح اور ہر شام ایسی ہو کہ صبح بھی قرآن کے ساتھ ہو، شام بھی قرآن کے ساتھ ہو۔ صبح آنکھ کھلے مسجد میں آئے، نماز فجر پڑھے تو قرآن سنے، اس کے بعد اگر تفسیر سننے کا موقع ملے تفسیر قرآن سنے، اگر وہ موقع نہیں ملتا تو خود قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق اللہ سے مانگی کریں کہ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، ایک حرف کے بدلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ اندازہ لگا لیں کتنے حروف بنتے، تقریباً 19 حروف بنتے، اور سورہ فاتحہ ہی جس نے پڑھ دی کتنے حروف بنتے۔ سبحان، سمجھ آ رہی؟ میرے آقا نے تو واضح کر کے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی 3 ہو گئے نا۔ تو اب جو انہیں پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن ہمیں یہ جذبہ یار کیسے پیدا کریں؟ صحابہ کی سیرت پڑھیں، تلاوت کے فضائل پڑھیں، ہے کہ تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چمڑے میں قرآن ہوگا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ بے شک، سبحان، اس کی بعض علماء نے یہ بھی شرح بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد یعنی جس کے دل و دماغ میں قرآن ہوگا۔ کچھ نے یہ کہا کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے، جس کو قرآن یاد ہوگا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہمیں فارغ وقت ملتا ہے نا، ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ یار 1 گھنٹہ مل گیا نا، اگر 1 گھنٹے میں ایک قرآن کی آیت یاد ہو جائے نا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر یہ بھی صحیح یاد ہو جائے ذرا اندازہ لگائیں کتنے حروف ہیں اور کتنی نیکیاں ملیں گی۔ نہیں محنت نہیں ہم کرتے، ہم محنت نہیں کرتے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، کئیوں نے پڑھا ہوتا ہے اور درمیان میں مسٹیکیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے یار، جس طرح ہم ذہن میں رکھتے ہیں نا کہ آئے دن میری ترقی ہو، میرے کاروبار میں ترقی ہو، میری جائیداد میں ترقی ہو، میرے ہر کام میں ترقی ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن یہ بھی ہونا چاہیے کہ میری قرأت قرآن میں بھی ترقی ہو۔ میں کیوں خوبصورت قرآن نہیں پڑھتا ہے، یہ جذبہ پیدا کریں۔ اپنے قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، کسی جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہے اس کو قرآن سنائیں، آپ اس سے سیکھیں، انشاءاللہ آپ کی اغلاط نکلیں گی۔ انشاءاللہ جتنی دیر تک قرآن سیکھتے رہیں گے آپ عبادت میں،
اب عبادت میں، اور انشاءاللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو قرآن نے، اللہ نے ارشاد فرمایا مجھ سے سوال کرنے سے روکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر مانگے وہ عطا فرمائے گا جو وہ چاہتا ہے، بغیر مانگے عطا فرمائے گا، حدیث پاک ہے۔ ہم یار ہمت تو کریں، ذرا اس میدان میں تو آئیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے نا شعبان المعظم، یہ قرآن پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کہ صحابہ کا جذبہ جو ہے نا قرآن کا وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا تھا، تو ہمیں شوق قرآن پیدا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے نا، خدا کی قسم یہ قرآن اگر آج ہم اسے سینے لگا لیں گے نا، یہ کل بروز قیامت قبر میں حشر میں ہمیں انشاءاللہ سینے لگا، ہمیں بچائے گا انشاءاللہ عذاب قبر سے۔ تو دو چیزیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرأت قرآن کرنے کا مہینہ ہے، درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے، اور روزے رکھیں، اس میں روزے رکھیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ بعض تو نوجوان ایسے ماشاءاللہ اللہ کی صحت، اللہ کی دی ہوئی بڑی پیاری صحت ہوتی ہے، بڑا جسم ہوتا ہے، اور کئی ویسے بھی ہیلدی رہنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو ویسے آپ کم کھانا کھاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے، ہم یار روزہ ہی رکھ لیں انشاءاللہ۔ سمارٹ آپ بننا چاہتے ہیں، سمارٹ بھی بن جائیں، لیکن نیت سمارٹ کی نہ ہو، نیت اللہ کی رضا کی ہو، تو جب اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو تب ثواب ملے گا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نیت بھی نہیں کرتے صحیح، یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایک حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل العمل، افضل ترین عمل جو ہے النیت الصادقہ، وہ سچی نیت ہے۔ کیا ہے جی؟ سچی نیت ہے، نیتاں نو بھاگ رہے، نیت بھی بد ہوئے تو پھر بندہ اگلے مقام تک میں پہنچ سکے۔ تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے وجود سے یہ تو کہلوائیں، ارادہ تو کریں، نیت تو کریں کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ درود و سلام پڑھیں، دوسرا یہ کہ تلاوت قرآن کریں، خود بھی کریں یار، اپنے بچوں کو بھی یہ ذہن دیں، صبح جب ہو تو بھی قرآن پڑھا کریں گھر میں، ایک ایسا ماحول بن جائے یار، صبح یہ سلسلہ ہو کہ گھر کے جتنے افراد ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ابا ہے، امی ہیں، سارے کے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ کر لیں یار، یہ محفل قرآن آدھا گھنٹہ کر لیں، تو پھر دیکھیں آپ کے گھروں میں کیسی برکتیں نازل ہو۔ تو بہرحال تلاوت قرآن اور درود و سلام، ان دونوں کاموں کو کثرت سے اس مہینے میں کریں، اور روزے بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ نفلی روزے رکھنے کے بھی بڑے فوائد ہیں، فرض روزہ رکھنے کے فوائد ہیں تو نفلی روزہ رکھنے کے بھی فوائد ہیں۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھ لیں، سرکار کی تعلیمات پڑھ لیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث عطا فرمائی، کتنی احادیث میں جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے، جمعے کو روزہ رکھنے کے فضائل بیان کیے گئے، اور پیر شریف جو سوموار ہے، اس دن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود روزہ رکھا کرتے تھے، سنت ہے۔ تو یہ سارے روزے جو کیا ہیں؟ نفلی ہیں۔ تو اب نفلی روزے جو رکھنا ہے نا، یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نفلی روزہ رکھنا سنت ہے، میرے آقا کی ادا ہے، تو ہمیں اس نیت سے بھی نفلی روزہ رکھنا چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ڈھیروں ڈھیر ثواب کا خزانہ نصیب ہوگا۔ اور چوتھا کام جو ہے نا، وہ ہے استغفار، اللہ تو معافی منگنا، بخشش منگنا۔ تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اور احادیث میں مختلف الفاظ ذکر کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، یہ بھی استغفار ہے، یہ بھی استغفار ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے گا۔ بہت زیادہ استغفار کریں، اور اپنے نا بعض اوقات کئی بابے نا بڑے پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی عادت ہوتی ہے بیٹھتے ہیں نا تو پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمائے، یا اللہ معاف فرمائے، یہ بھی استغفار ہے۔ یہ اپنی زبان دے وچ ترجمہ ہو گیا نا، تو عربی میں کیا ہے؟ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے بخش دے، میں بخشش مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، اس کو اپنے اندر رائج کریں،
انشاءاللہ استغفار کی کثرت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار کی جو دعا یہ پڑھ لینا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے، ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا درخت کے پتوں کے برابر ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، استغفار جو ہے نا یہ بھی بڑا نیک عمل ہے، اور بالخصوص اس مہینے میں بھی ہمیں کثرت سے یہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ بندہ استغفار کرتا ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہے، استغفر اللہ، یا اللہ میں معاف کر دے، یا اللہ میں بخش دے، یا اللہ میرے حال تے رحم و کرم فرما، یا اللہ میرے مال بچوں دی خیر فرما، یا اللہ میرے تمام مسلمان بھائیاں بہنوں دی خیر فرما۔ کیا ہے یہ جو بندہ الفاظ کہہ رہا ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ ذکر اللہ شفاء، کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے، اللہ کے ذکر میں شفا ہے۔ وذکر الناس داء، اور لوگوں کو یاد کرو گے، لوگوں کی باتیں کرو گے، بیماریاں لگیں گی۔ کی ہونا یہ تو لوگوں کی گل کرنی، یا تو کسی کی غیبت کر دینی، کسی نے ادھر پھاتے چھیڑ دینا، کسی نے ادھر پھاتے چھیڑ دینا۔ پھر نظام عجیب و غریب ہے نا، ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سامنے انگلی کھڑی کرنا بڑا شوق رکھتے ہیں، یہ بڑا پسند ہے ہمیں کہ یہ کہہ دینا وہ ایسا کر رہا ہے، لیکن یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ ایسا کر، یہ انگلی ادھر نہیں آتی، اپنی طرف ہم کرنا پسند نہیں کرتے، اور سامنے والا جو شخص ہے نا اس کو نومینیٹ کرنا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہے، اور یہ تقریباً آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کس طرح ہوتا ہے۔ جب تک ہمیں کوئی ایسا شریعت کا حکم نہیں ملتا نا کسی بندے کے عیبوں کو ظاہر کر دینا، تو ہمیں چھپانے چاہیے۔ ہاں جہاں شریعت کے معاملات ہوں، کوئی شریعت کا حکم ہو کہ کوئی شرعی گواہی دینی ہو، تو وہاں تو لازم ہے آپ کے اوپر شریعت ہی آپ کو خود کہے گی، شریعت ہی اجازت دے گی، اسلام ہی اجازت دے گا کہ آپ بتائیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے نا کہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہے بتانے کی، ٹھیک ہے نا، تو کوشش کیا کریں اگر اس طرح کام چل سکتا ہے، کوئی شرعی مسئلہ بھی آپ نے بیان کرنا ہے نا کسی عالم سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ فلاں شخص سے ہوا ہے، اگر میں نے اس کا نام لیا تو سامنے والے کے ذہن میں اس کی عزت کم ہو جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ ویسے ہی کہہ دیں زید عمر بکر نے ایسا کیا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، شرعی حکم کیا۔ تو جہاں تک ہو سکے عیبوں کو چھپائیں، اور کوشش کریں کہ یہ جو انگلی فوراً سامنے چلی جاتی ہے نا اس کو اپنی طرف کریں۔ حدیث پاک میں کیسا جامع فرمان موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے عیب جو ہیں وہ اس کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی یہ ظاہر کر دیتا ہے تیرے عیب کیتے ہوئے من، تیرے اندر ایش ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ شعبان المعظم جو ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو اس قابل ہم نے بنانا ہے کہ وہ برکتوں والا مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے۔ بزرگان دین نے تو کیا ہی خوب کہا ہے نا کہ رجب المرجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ آپ جٹ بندے ہیں تے کنکاں ہن تیار ہوندیاں پئیاں نے تے پہلے کی کیتا ہے، کنک دا بیج لایا، زمین نو واہ تے گوڑ دے کنک دا بیج لایا۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو رجب ہے نا، رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، بی لاون دا مہینہ ہے، اور جو شعبان ہے یہ سیراب کرنے کا مہینہ ہے، پانی لاون دا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور جس بندے نے بیج ہی نہیں بایا، رجب پورا کا پورا ایسے ہی گزر گیا، اسی طرح نافرمانیاں رہی، اسی طرح گناہوں کے انبار رہے، وہی طوفان بدتمیزی، نہ صبح کا احترام، نہ شام کا احترام، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا احترام، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا احترام، گناہ ہی گناہ۔ نہ رجب میں بیج بویا، نہ شعبان میں سیرابی کی اس بیج کی، وہ رمضان میں کیسی فصل کاٹے گا؟ خالی ہے انہیں پھر وٹے ہی چاند لے انہیں اور کی ہونے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، وہ رمضان یار
جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے مالک و مولا ہمیں رمضان تک پہنچا دے. سمجھ آ رہی؟ اور شعبان وہ مہینہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے بھی برکت کی دعا کی. اور جب رجب آتا تھا نا، رجب سے ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خاص طریقہ کار تھا. سرکار رجب سے، شعبان سے اور رمضان سے اس طرح والہانہ پیار کیا کرتے تھے. سرکار دعا فرمایا کرتے تھے، اے مالک و مولا ہمارے رجب میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں شعبان اور رمضان تک پہنچا دینا. میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، ان احادیث کو پڑھ کے، ان دعاؤں کو سن کے پڑھ کے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب، شعبان اور رمضان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اور ایسی احادیث بھی ملتی ہے کہ سرکار رجب میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، شعبان میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر رمضان میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو بیان کے آخر میں دو بھائیوں نے سوالات کے حوالے سے دو پوچھے تھے، وہ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ایک یہ کہ اللہ کو سخی کہنا کیسا ہے؟ اللہ کو سخی کہنا کیسا ہے قرآن و حدیث کے مطابق؟ تو اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسماء الہیہ یعنی اللہ کے نام جو ہیں یہ توقیفی ہیں. توقیفی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہی نام ہم لے سکتے ہیں جو احادیث اور قرآن میں ذکر کیے گئے. اللہ کے نام ہم صرف اور صرف وہی لے سکتے ہیں کہ جو قرآن اور احادیث میں ذکر کیے گئے. اور یہ جو لفظ سخی ہے نا، کسی قرآن کی آیت میں اللہ کا نام بیان نہیں کیا گیا. اللہ کا نام کیا ہے؟ جواد. جواد کا معنی بھی سخی ہے لیکن معنی میں تبدیلی ہے ذرا. کیا؟ ایک تو وجہ یہ ہے نا کہ سخی اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ قرآن اور احادیث میں بیان نہیں کیا گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو عربی لغت کے ماہر لوگ ہیں نا، وہ اپنے محاوروں میں جو لفظ سخی ہے نا، یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. سخی کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. اور جواد وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. جو خود نہ کھائے اور اللہ کھانے سے واقف. تو اللہ ہمیں دیتا ہے روزی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے؟ جواد. اس سے علماء نے منع فرمایا. اعلیٰ حضرت علامہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ سخی نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ تو قرآن میں ذکر کیا گیا نہ احادیث میں. اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے توقیفی ہیں. اسماء الہیہ توقیفی ہوتے ہیں. میں نے اس کا عرض کر دیا توقیفی سے مراد کیا ہے. اور نمبر 2، اللہ کو میاں کہنا. یہ بھی سوال ہوا کہ اللہ کو میاں کہنا کیسا ہے؟ تو اس سے بھی علماء نے منع فرمایا. اللہ کو میاں بھی نہیں کہنا چاہیے. آپ دیہاتی ہیں نا تو آپ نے عموم بنے میں ہوتا ہے میاں. اللہ میاں نہیں میں کیتا. کیوں نہیں کہنا چاہیے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. میاں کے جو معنی ہے، ایک معنی ہے اس کا آقا اور دوسرا ایک معنی اس کا ہے خامند. اور خامند نے یہ آکھا جاندہ نا میاں مرد نو. اب بعض اوقات اپنے علاقے میں جان دیا نا عورتاں نے میرے میاں نے آیا کھا. تو خامد نو، مرد نو، اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے. اور تیسرا ایک معنی ایسا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان زنا کا جو دلال ہوتا ہے، اس دلال کو بھی میاں کہا جاتا ہے. تو یہ جو دو معنی ہے نا، ایک خامد اور دوسرا یہ دلال، یہ دونوں معنی بالکل ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا. محال ہے، استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے علماء نے منع فرمایا کہ اللہ کو میاں بھی نہیں کہنا چاہیے. اللہ عز و جل کہیں، اللہ تعالیٰ کہیں. سمجھ آ رہی؟ تو یہ دو مسئلے آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے، دینے والا ہے وہ، لیکن جب یہ لفظ استعمال کریں نا تو پھر اس کی جگہ کیا استعمال کریں؟ جواد. معنی اس کا بھی سخی ہے لیکن فرق ہے. جواد وہ سخی ہے جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے، اور سخی وہ سخی ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اور اللہ کھانے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.